قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، اصلاح سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں حدیث میں ثبوت ملتا ہے، کہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ثبوت ملتا ہے بھی کہ نہیں ملتا ہے؟ پہلے ہم لفظ منگنی پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ میرے بھائیوں، منگنی کا لفظ جب ہم سنتے ہیں اور جب ہمارے سامنے کہا اور بولا جاتا ہے تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ تو عربی لفظ نہیں ہے، یہ تو عربی لفظ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں دن و رات کی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو نمازیں پڑھتے ہیں، اب آپ قرآن مجید کے اندر چھان لیں، احادیث کے اندر چھان لیں، کہیں بھی اس لفظ نماز کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی اس لفظ نماز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ذکر آیا ہے وہ صلاۃ کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی جو ہم دن و رات میں 5 وقتہ جو صلاۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ اصل قرآن میں حدیث میں صلاۃ سے معروف ہے، اور اس کا ترجمہ ہم اردو میں، چونکہ ہماری اپنی مادری زبان اردو ہے، چونکہ ہم اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو اس کو نماز سے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں اور اس سے نماز کے لفظ سے ہم متعارف ہیں۔ میرے بھائیو، لفظ منگنی، اس کے نام سے ہی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا سوچنے میں یہ بات آتی ہے، اگر یہ عربی لفظ نہیں ہے تو شاید علماء نے اس کا ترجمہ منگنی سے اردو میں کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ کو میں بات بتلا دوں، اس کا ترجمہ اردو میں منگنی بھی نہیں، یعنی منگنی کا جو لفظ ہے اردو میں بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا، یہ منگنی کی لغت میں آپ کو کہیں مل نہیں سکتا ہے۔ تو یہ پھر کہاں ہے؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ میرے بھائیوں، منگنی کا جو لفظ ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے، منگنی کا لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور یہی منگنی کا لفظ جب ہندی زبان سے ہم کو ملتا ہے تو اس سے ہی اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ غیروں سے آئی ہوئی ایک رسم ہے جو آج مسلمانوں نے اختیار کر کے رکھا ہے۔ تو اب اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں اس کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے، قرآن مجید کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اگر تم ان عورتوں کو جن سے نکاح کرنا چاہتے ہو، جن سے بیاہ کرنا چاہتے ہو، اشارے اور کنایے میں تم انہیں نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہو، یا اس عورت سے نکاح کی بات اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہو، تو اس کا نام ہے خطبہ، اس کا نام ہے خطبہ۔ اور اسی خطبے سے پورے قرآن اور حدیث کے اندر یہ چیز معروف ہے۔ میرے بھائیوں، صرف خطبہ سے ہم یہ دلیل لے سکتے ہیں کہ نکاح سے پہلے جس کو ہم نے منگنی سوچ رکھا ہے، منگنی کا تصور ہے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ منگنی کا تصور اور اس کی حدود کہاں تک ہے، کہاں تک اسلام نے اس کی حدود رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، احادیث کا آپ مطالعہ کریں، عربی کے اندر نکاح کے آگے پیچھے سیاق و سباق میں جتنی باتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جو باتیں ملتی ہیں وہ خطبۃ النکاح سے ملتی ہیں، یا عقدۃ النکاح سے، خطبۃ النکاح سے ملتی ہیں، یا عقدۃ النکاح سے ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہمیں شادی کے ضمن میں ملتی ہے، وہ ہے رخصتی، ایک اور چیز ملتی ہے وہ ہے ولیمہ۔ خطبۃ النکاح، عقدۃ النکاح، رخصتی اور ولیمہ، یہ 4 چیزیں ہی پورے شادی کے ضمن میں ہمیں ملتی ہیں، ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ خطبۃ النکاح کیا ہے؟
خطبۃ النکاح کا مطلب ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو پیغام نکاح دیا جائے، اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹی کا بیاہ کرنا چاہتے ہیں، یا لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین سے کہیں کہ ہم آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا بیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے خطبۃ النکاح، یعنی نکاح کا پیغام دینا۔ اور دوسرا ہے عقدۃ النکاح، دوسری چیز نکاح کو عملی جامہ پہنانا، جس کو عقد مسلوط وغیرہ ہم کارڈوں میں لکھتے ہیں، یہ ہے عقدۃ النکاح۔ اور تیسری چیز جو ہمیں اس شادی کے معاملے میں ملتی ہے وہ ہے رخصتی، یعنی شادی کر کے چھوڑ دیا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اب تو رواج نہیں رہا، شادی ہوتی ہے، جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن دلہا اپنے دلہن کو لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن عہد رسالت میں اور صحابہ اکرام کی عملی زندگی میں یہ باتیں ہم کو وضاحت کے ساتھ ملتی ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد بس وہ اپنے گھر چلے گئے، اب والد، ان کا ولی، ان کے ذمہ دار اس اپنی بیٹی کو 2-4 دن بعد، 8 دن بعد، مہینہ 2 مہینے، 1 سال 2 سال کے بعد اس لڑکے کے گھر لے جا کر اپنی بیٹی کو چھوڑ آتے تھے، اس کو کہتے ہیں رخصتی۔ اور تیسری چیز جو اس پورے شادی کے ضمن میں ملتی ہے وہ ہے ولیمہ، یعنی کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد لڑکا اس نکاح کی خوشی میں، عقد کی خوشی میں وہ لوگوں کو بلائے، دعوت دے اور پھر کچھ کھلائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ 4 چیزیں پورے شادی کے ضمن میں ہمیں ملتی ہیں، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے سوائے ولیمے کے کہیں بھی کھانے پلانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کھانے پلانے اور دعوتیں کرنے کا کوئی کہیں بھی ذکر نہ خطبۃ النکاح میں ملتا ہے، نہ عقدۃ النکاح میں ملتا ہے، اور نہ ہی رخصتی میں ملتا ہے۔ ملتا ہے تو صرف ولیمے کے موقع پر ملتا ہے، اور اس کی نبی علیہ السلام نے اس کے لیے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ہدایت بھی کی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اس کھانے کے مسئلے کو ان تینوں امور سے، چونکہ ولیمے میں تو کھلانا ہی ہے، خطبۃ النکاح، عقدۃ النکاح یعنی لڑکی کے پیغام دینے سے اس وقت میں، اور عقدۃ النکاح یعنی نکاح کے عملی جامہ پہنانے کے وقت، اور تیسری چیز رخصتی، ان تینوں جگہوں سے ہم، چونکہ ابھی رخصتی کا معاملہ نہیں ہے، ان 2 جگہوں سے، کن 2 جگہوں سے؟ ایک پیغام نکاح، اصل میں بات سمجھانے کے لیے کبھی کبھی میں منگنی کا بھی لفظ استعمال کرتا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ منگنی ہی اسلام میں اصل ہے، بلکہ اصل میں جو ہے نا خطبۃ النکاح، خطبۃ النکاح یا خطبۃ النساء ہے۔ تو خطبۃ النکاح پیغام نکاح کے وقت سے، عقدۃ النکاح عقد نکاح کے وقت سے اگر کھانے کو ہٹا دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا کوئی خرابی ہمارے نکاح کے وقت میں، کوئی خرابی ہمارے منگنی کے وقت میں باقی رہے گی۔ جتنی خرابیاں ہمارے نکاح اور منگنی کے وقت میں رائج پا رہی ہیں وہ کھانے کی وجہ سے ہے، اور کھانے کا یہ معاملہ الگ کر دیا جائے ان تمام جگہوں سے تو پھر کوئی رسم شاید ہمارے ان معاملات کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، منگنی اسلام نے اس کی حد کیا متعین کی ہے، یہ اس کو کتنا آسان پیش کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کے معاملے کو سمجھیں۔ نکاح جو کہ منگنی کے بعد ہے، جو کہ پیغام نکاح کے بعد ہے، اس کو اسلام نے کتنا آسان رکھا ہے۔ آج چونکہ زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے، یہ مرور ایام کے ساتھ، دنوں کے تبدیلیوں کے ساتھ لوگوں نے کچھ ایسا ماحول بنا کر کے رکھا ہے اور نکاح کو اتنا مشکل امر بنا کر کے رکھا ہے کہ آج اگر کوئی زنا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زنا کا راستہ آسان نظر آتا ہے، اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنا اس کے لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں نکاح کا معاملہ اسلام میں کتنا آسان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چونکہ عربی روایات
اور متن سے ہٹ کر، وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور مختصر سے وقت کے اندر بہت ساری باتیں بتانی ہوتی ہیں، صرف اردو یا حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نکاح اسلام کے اندر کتنا آسان ہے۔ ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس مہر میں دینے کے لیے، چونکہ کسی بھی عورت کو نکاح میں لے کر اس کو حلال پانے کے لیے مہر کا دینا لازمی ہے، مہر کا دینا لازمی ہے، چاہے وہ مختصر سی چیز کیوں نہ ہو۔ اور حالانکہ یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ نکاح بابرکت ہے جس کے اندر مہر کم سے کم متعین کیا گیا۔ آج مہر بڑا سا بڑا مہر دیتے ہیں صرف لوگوں میں تماشائی بننے کے لیے، لوگوں میں نام اور واہ واہ لینے کے لیے، ریا و نمود کے لیے۔ اس طرح سے مہر دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نکاح بابرکت ہے، اس کے اندر اللہ کی جانب سے برکت ڈال دی جاتی ہے جس کے اندر مہر کم سے کم رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، مہر کا دینا نکاح کے اندر ایک ہونے والے مرد کو اپنی بیوی کے لیے دینا بے حد ضروری ہے، تبھی جا کر وہ بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اور مہر وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ مہر معجل ہونا چاہیے، یعنی کہ باقاعدہ طور پر اسی وقت میں دے دیا جائے، اسی وقت میں مہر ادا کر دیا جائے۔ لوگ ریا و نمود کے لیے، ناموری کے لیے مہر کے بڑے بڑے لسٹ لکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا مہر ہے، لیکن کیا ہے؟ ادار ہے۔ کیا ہے؟ ادار ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، اگر کسی نے اپنے ہونے والی زوجہ کے لیے ادار مہر متعین کیا، ادار مہر متعین کیا، 2 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، کم سے کم مدت لے لیں یا زیادہ سے زیادہ مدت لے لیں، میں زیادہ سے زیادہ مدت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات کی سنگینی کا ہمیں علم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی اپنے ہونے والی زوجہ کے لیے ادار مہر متعین کرتا ہے، 3 سال 4 سال یا 5 سال اس کے ساتھ رہتا ہے اور مہر ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت اور صلاحیت نہ ہو کر ادا نہیں کرتا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات سمجھ کے رکھیں، اس نے ان 2 سالوں کی مدت میں، 3 یا 4 سال 5 سالوں کی مدت میں، جبکہ اس نے نکاح ولی کی موجودگی میں، ولی کی رضامندی میں، 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں اس نے نکاح پڑھا ہے اور لوگوں نے سمجھا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کا شرعن نکاح ہوا ہے، لیکن مہر اس نے ادار رکھا تھا۔ 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں رہی، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات سن کے چلیں، وہ آدمی جتنے دنوں تک اس عورت کے ساتھ رہا وہ حرام کاری میں شمار ہوگا، وہ زنا کاری میں شمار ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مہر کی بات جب آئے، مہر دینے کا جب معاملہ آئے، مختصر ہی کیوں نہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو فوراً ادا کر دیا جائے، اس کو آپ ادھار کبھی رکھنے کی نہ سوچیں۔ تو برکت مہر یہ ایک مرد کے لیے عورت کو حلال بنانے کے لیے یہ بالکل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مہر دینے کے لیے ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان رکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی چند صورتیں یاد رکھا ہو، چند صورتیں اسے حفظ ہو۔ مثال کے طور پر قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی چھوٹی صورتیں ہوں یا اس طرح کی بڑی صورتیں ہوں۔ اگر کسی کے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میرے پاس قرآن مجید کی یہ صورتیں یاد ہیں، میں اپنے ہونے والی زوجہ کو یہی صورتیں مہر کے عوض یاد کرا دیتا ہوں، اسی کو مہر بنا کر بھی نکاح بڑھایا جا سکتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے نکاح کو کتنا آسان رکھا ہے۔ اور ایک بات سمجھیں، اسلام نے نکاح کو کتنا آسان رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کے عہد رسالت میں، اور آج بھی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سارے ملائک کے، سارے خلائق کے اندر، سارے انسانوں کے اندر کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر دنیا کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے. یہ دنیا کی سب سے افضل ترین مخلوق. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. عبد الرحمن بن عوف ایک جلیل القدر صحابی ہیں. راستہ گزرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں پر کچھ زردی کے نشان دیکھتے ہیں. زردی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عبد الرحمن، یہ کیا ہے تمہارے وہ کپڑوں کے اوپر؟ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل نکاح ہوا. میں نے ایک عورت سے ایک سونے کے ڈلی کو مہر کے عوض میں ایک عورت سے میں نے نکاح کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی اور کہا، اولی ولو بشاتن، اے عبد الرحمن بن عوف، تم ولیمہ دو، اگر ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو. تو میرے بھائیوں، ذرا یہاں بات یہ سوچنے کی ہے، عبد الرحمن بن عوف ایک جلیل القدر صحابی ہیں. کیا وہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر نہیں جانتے تھے؟ ہم کیا اپنے نبی کی عظمت اور قدر جانیں؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. آپ کے پسینے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو صحابہ کرام لے کر اپنے جسموں کے لیے عطر محسوس کیا کرتے تھے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تو اس پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے اور اس روئے زمین پر اور اسی بستی کے اندر دنیا کی سب سے افضل ترین مخلوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے ہیں. مگر اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں نہیں بلاتے. ماجرا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، انہوں نے اسلام کو صحیح نہج میں سمجھا تھا اور آج ہم اسلام کو اپنی من مانی میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے خواہشات نفس پر اپنے اسلام کو لانے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو معاملہ سمجھایا وہ کیا تھا کہ اگر کسی کو کسی کی لڑکی پسند آ جائے، نکاح ہو جائے. نکاح کس طرح سے ہو جائے؟ نکاح اس طرح سے کہ باپ اپنی بیٹی کو وہ جس کے نکاح میں دینا چاہ رہا ہو اس وقت وہ حاضر رہے، اس کی رضامندی ہو، یا اس کے طرف سے جو اس کا سرپرست ہو وہ حاضر ہو، اس کی رضامندی ہو. اس کو کہتے ہیں ولی. یہ ولی، ایک ولی کی حاضری. دوسرا، دو عادل گواہ جو گھر کے افراد میں سے جو نمازی متقی پرہیزگار ہیں ان میں سے دو عادل گواہ بنا لیے جائیں اور لڑکا اپنے ہونے والی زوجہ کے لیے مہر متعین کرے اور وہ ادا کر دے اور پھر اس وقت ایجاب و قبول کی کارروائی ہو جائے. خطبہ نکاح بھی یہ نکاح کے شروط میں سے نہیں ہے جس طرح سے باقاعدہ طور پر مساجد میں ہو یا پھر شادی حال میں ہو باقاعدہ طور پر منڈپ سجایا جاتا ہے، محفل منعقد کی جاتی ہے، علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے. وہاں پر تقاریر ہوتی ہیں اور ایک جمع غفیر ہوتی ہے. وہاں پر ولی کے طرف سے ولی کی وضاحت اور گواہوں کی طرف سے گواہوں کی وضاحت، مہر کی وضاحت کے بعد ایک عالم اس کا نکاح پڑھاتا ہے. یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے. اسلام نے یہ بتایا گھر کے اندر بیٹھ کر باپ اپنی بیٹی کا نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ اپنے ہونے والے داماد کو، اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے سکتا ہے. بلکہ یہی اسلام ہے اور یہی نکاح کا اصل مصنون طریقہ ہے. تو یہ بات میں نے کیوں بتلائی ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے بتلائی ہے کہ اسلام کے اندر جب نکاح جیسی چیز اتنی آسان اور سہل رکھی گئی ہے تو بھلا بتلائیں کہ منگنی کا معاملہ اور خطبۃ النکاح اور خطبۃ النساء کا معاملہ اسلام نے کتنا سہل اور آسان رکھا ہوگا. اس بات کو سمجھنے کے لیے باتیں، چونکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں مگر چونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اگر کچھ باتیں رہ گئی اور امام مسجد اور ذمہ داران نے اجازت دی تو انشاءاللہ آنے والے جمعات میں کبھی یہ باتیں آپ کے سامنے مکمل کی جائیں گی. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انظر الیہا فإنہ احرى یؤدم بینکما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جاؤ اس کو ایک نظر دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، ایک نظر دیکھنا تمہارے بعد کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ اس روایت میں آگے یہ تفصیل ملتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پانے کے بعد اس لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے والدین سے ملاقات کرتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ چونکہ ہو سکتا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مال میں کچھ وہ اتنے اعلیٰ پیمانے کے نہ رہے ہوں، اس لیے والدین ذرا پس و پیش میں تھے۔ یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اجازت لے کر وہ وہاں پہنچے ہیں، وہ لڑکی پردے کے آڑ سے سن رہی تھی۔ جب وہ سنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ خود نکل کر باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھیجا ہے تو اس کے اندر کوئی دوسری چیز رکاوٹ کا اور حائل ہونے کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا، کہتے ہی وہیں پر میرا نکاح ہو گیا، وہیں پر میرا نکاح ہو گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا وہیں پر نکاح ہو گیا۔ یہ ہے اصل منگنی، یہ ہے اصل منگنی۔ آئیے ایک دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ایک نظر دیکھ لے، اس کے ہاتھ اور اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کو، تاکہ اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہو جائے۔ کیا بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منگنی کا مفہوم ہمیں کیا سمجھایا کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھنا ہے، اس کے بعد نکاح ہے، نکاح اور اس ایک نظر دیکھنے کے درمیان کوئی خرافات نہیں۔ آئیے تیسری چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاری عورت کو پیغام نکاح دیا ہے۔ یہ جو پیغام نکاح ہے اسی کو خطبہ کہتے ہیں، اور یہی چیز آج عرف عام میں منگنی کے نام سے مشہور ہے۔ خطبہ اس کو کہتے ہیں، پیغام نکاح، نکاح کا پیغام دینا، نکاح کا پیغام پہنچانا۔ یہ کب ہے؟ یہ بعد میں ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، تم جاؤ اس کو دیکھو، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، اس لیے کہ انصار کی عورتوں میں کوئی کسی چیز کا نقص ہوا کرتا ہے، ہو سکتا ہے دیکھے بغیر نکاح کر لو، نکاح کے بعد مشکلات کھڑے ہو جائیں، پریشانیاں پیدا ہو جائیں، معاملات گڑبڑ ہو جائیں، اس لیے تم ایک مرتبہ اس کو دیکھو۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منگنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھنا اور پیغام نکاح دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ چڑھ کر یا اس کے پس پردہ اور اس کے نام پر جتنی چیزیں ہمارے ماحول کے اندر رائج ہیں، یہ صرف دیکھا دیکھی ہیں، یا پھر یہ غیر مسلمین کی مشابہت جو ان کے کلچر کی وجہ سے، چونکہ ہم ان کے ملک میں اس ملک میں رہتے ہیں، وہ ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا جو کلچر ہے وہ کلچر دھیرے دھیرے ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے اندر جتنے رسومات ہوتے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ بھی مجھے آپ کے سامنے بتانی تھی، لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں بعد میں پیش کروں گا، مگر وہ خرابیاں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں تاکہ پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اس میں سب سے پہلی اور بڑی خرابی یہ ہے کہ لڑکی دیکھنے کے وقت میں لڑکے کو گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، چند لوگ نکل جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے۔ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، آنے والے انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں پیش کروں گا۔ اور دوسری خرابی کیا ہے؟ لڑکی دیکھنے کے لیے غیر محرمین چلے جاتے ہیں،
اس میں کون کون ہیں، کن کو دیکھنا ہے، کن کو نہیں دیکھنا ہے، یہ بھی ایک بڑی تفصیل ہے میرے بھائیوں، یہ ایک سنگین معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے لڑکی دیکھنے کے لیے عورتیں جب جاتی ہیں تو لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا برتاؤ کرتی ہیں جس کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو میں وضاحت سے پیش کروں گا تبھی بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، پھر ورنہ عورتیں، خواتین اور مرد حضرات بھی یہ سوچنے اور یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا عورتیں عورت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتی؟ پھول لے جانا، پھول پہنانا، کنگھی کا معاملہ ہے، لڑکا لڑکی کو کھڑا کرنا ہے، فوٹو لینا ہے، فوٹوگرافی کرنی ہے، لڑکا اور لڑکی کا بچہ دودھ ایک دوسرے کو پینے کے لیے دینا ہے، اور اسی طرح سے دونوں کو سمجھنے کے لیے تنہائی میں تنہائی چھوڑ دینا ہے، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں لڑکے کا لڑکی کے لیے فون گفٹ دینا ہے، یہ سارے خرافات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی خرابی یہ ہے کہ لڑکی پسند آ جانے کے بعد منگنی یعنی کہ رضامندی ہو جانے کے بعد اس منگنی کو توڑ دینا، اس عہد و پیمان کو توڑ دینا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدے کو توڑ دیا۔ من عاہد غدر، جس نے وعدہ کیا توڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانی بتلایا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور خرابی یہ ہے کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد یعنی پیغام نکاح کا پیغام دے دینے اور ان کے قبول کر لینے کے بعد شادی کے لیے شادی اور منگنی کے درمیان میں ایک لمبا وقفہ دینا، ایک لمبا گیپ دینا، اور ایک لمبی مدت کے بعد شادی کو رکھنا، اور اس درمیان میں بہت سارے خرافات کو انجام دینا، لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر، لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دسیوں مرتبہ آنے جانے کا جو سلسلہ چلتا ہے۔ اور لڑکی بطور خاص لڑکی دیکھنے کے لیے کبھی پہلے دن جو ہے نا بہنیں گئی، دوسرے دن والدین گئے، تیسرے دن پھوپھا گئے، چوتھے دن چچا تایا گئے، پانچویں دن پھر لڑکے کے بہن وغیرہ گئے، اس طرح سے بار بار لڑکی دیکھنے کے لیے جانا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اسلام کے اندر نہ خود کو نقصان پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے، اور نہ ہی دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ جاتے رہیں گے اتنی مرتبہ ان کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی رہے گی، مگر وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ یہ تکلیف دینا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو بیان کرنا ضروری تھا، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبات جمعہ کے اندر کبھی موقع ملا تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منگنی کا جو تصور ہم نے سوچ رکھا ہے کہ منگنی یہ ہے پہلے دن ہم دیکھیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا طے کرنے کے لیے منگنی کے نام پر ایک دن متعین کریں، دعوتیں کریں، کھلائیں پلائیں، چاہے وہ ہاتھ میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ آپ کے گھر ہی میں کیوں نہ ہو، اس طرح کی دعوتیں کرنا، اور منگنی کے نام پر یہ تمام خرافات کو انجام دینا، گفٹ، ہدیہ، تحفہ ادھر ادھر آگے پیچھے کرنا اور فون دینا، اور منگنی کے بعد میں لڑکا اور لڑکی سے جو ہے نا فون پر چیٹنگ کرنا، بات چیت کرنا، یہاں تک کہ لڑکا اور لڑکی کو سمجھنے کے لیے بعض لوگ جو ہے نا ان کو سمجھنے کے لیے اتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں، نکاح سے پہلے ہی جنسی تعلقات ان کے اندر قائم ہو جاتے ہیں، جو کہ سراسر حرام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغام نکاح یعنی کہ منگنی یعنی کہ صرف پیغام نکاح کا پیغام دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ منگنی کے بعد نکاح ہو جانے تک وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں اجنبی ہیں، اس لڑکے کا اور اس لڑکی کا، ان دونوں کا آپس میں گفتگو کرنا، گھومنا پھرنا، ہنسی مذاق کرنا، فون پر بات چیت کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں ویسے ہی حرام ہیں جیسے عام محرمات کے لیے حرام ہے، جیسے عام لڑکیوں کے لیے حرام ہے، جیسے عام لڑکوں کے لیے حرام ہے۔ یہ چیز کبھی جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ہماری سوچ اور یہ ہماری یہ نئی تہذیب کے ساتھ چلنے کا یہ جو سلسلہ ہمارا چل پڑا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس رواج کو قائم کرنے کی ضرورت ہے جو رواج کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قائم تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن اور سنت کے مطابق صحیح باتیں سمجھنے اور اسی کو اپنے عملی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پکا سچا مسلمان بنائے۔
اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جبکہ تم ایمان والے ہو لیکن اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان والے ضرور ہو، آمنو تم پکے سچے ایمان والے بنو. میرے بھائیو زبان سے کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، توحید پرست ہیں، مگر حدیثوں کے خلاف کرنا، نبی کے فرمان کے خلاف کرنا، نبی کی زندگی اور ان کے عمل کے خلاف کرنا اور اپنی منمانی سے سارے معاملات کو حل کرنا، یہ مسلمان اور ایمان والا ہونے کی علامت نہیں ہے. اس کو بدلنے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں سوچیں گے اللہ بھی ہم کو نہیں بدلے گا. اس لیے کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بے نمازی کو، نماز نہ پڑھنے والے کو بار بار کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی توفیق کے بعد آئیں گے، اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی تو پڑھیں گے. میرے بھائیو آپ کو پہلے خود بدلنے کی فکر کرنی ہوگی جب جا کے اللہ آپ کو بدلے گا. اسی لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اس لیے ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کلچر کو اسلامی کلچر بنانے کی ضرورت ہے. جب جا کے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے آنے والی آفتوں کو ہٹا سکتا ہے، مصیبتوں کو ہٹا سکتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہمارے سروں کے اوپر منڈا رہی ہیں یہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اس کو بدلنے اور اسلام کے مطابق اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کے فرمان کے مطابق ہمیں لانے کی ضرورت ہوگی. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات و خواتین اسلام، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیر.